رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا کیوں نہیں جاؤ وہ لے کر آئے علیہ اس جھوٹے قصے پر بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ فَإِذْ پس جب لم یأتوا وہ نہیں لے کر آئے بالشہداء گواہوں کو فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم وہی ہیں الکاذبون پکے جھوٹے. ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں لمسکم تو البتہ چمٹ جاتا تمہیں پہنچتا تمہیں فیما افضتم فیہ اس بارے میں کہ جس میں تم مشغول تھے. کیا چمٹ جاتا؟ عذاب عظیم بہت ہی بڑا عذاب. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنا بنایا ہوا ایک قانون ذکر کر رہا ہے جس کو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. وہ قانون کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو برائی میں ملوث دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھنے والے 4 گواہ لے کر آئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی حالت میں زنا کرنے والے کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو. اگر کسی بندے نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے لیکن اگر وہ گواہ نہیں لے کر آتا، یعنی خود نے اکیلے نے دیکھا ہے کسی کو برائی کرتے ہوئے لیکن 4 گواہ نہیں لے کر آتا، اور 4 گواہ بھی کیسے چاہیے جو معاشرے میں قابل اعتماد ہوں، جن کے جھوٹا ہونے کی معاشرہ گواہی نہ دے بلکہ معاشرہ ان کے سچا ہونے کی گواہی دے. اور وہ گواہ بھی ایسے ہوں کہ جو اپنی گواہی میں متفق ہوں، یعنی 4 کی گواہی ایک جیسی ہو، 19-20 کا بھی ان کی گواہی میں فرق نہ ہو. جب ایسے گواہ کوئی بندہ لے کر آئے تب جا کے کسی کے اوپر وہ حد نافذ کروا سکتا ہے زنا کی. لیکن اگر کوئی بندہ ایسے گواہ نہیں لے کر آ رہا لیکن بھلے اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو کسی کو زنا کرتے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جھوٹا ہے. اب کیوں جھوٹا ہے؟ بات وہی پیچھے جو آخری کلاس میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے چاہے تو قوانین تبدیل کر سکتا ہے، جھوٹے کو سچا کر دے، سچے کو جھوٹا کر دے. جیسا کہ 2 آپس میں ناراض بھائیوں کے درمیان صلح کروانے والا اگر جھوٹ بھی بولے تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا نہیں ہے. اسی طرح 2 بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والا بھلے وہ سچ کہہ کر نفرت کر رہا ہو، پیدا کر رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ گناہ گار ہے، چغل خور ہے. اب یہ اللہ کا قانون ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ بھئی اللہ مالک ہے دنیا اور آخرت کا، آسمان و زمین کا مالک، اپنی ملکیت میں جس طرح تصرف کرے اس کو اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ میں سے ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، چھوٹی چیز کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں تو مالک ہے نا.
کوئی گھر کا بڑا ہے، کوئی قوم کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، کوئی مسجد کا ہو سکتا ہے بڑا ہو، کسی بھی حوالے سے ہم میں سے ہر شخص ملکیت کا دائرہ رکھتا ہے، مالک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جیب میں موبائل ہے، ابھی آپ درس کے دوران موبائل فون نکالیں، کیا مجھے اختیار ہے کہ میں آپ پر پابندی لگاؤں کہ وہ فلانے بند کرو، موبائل بند کرو، جیب میں رکھو؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایمرجنسی کال آئی ہو، ایمرجنسی نہ بھی آئی ہو، آپ کو کوئی منع کرنے والا تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جواب کیا آئے گا سامنے سے؟ میرا جسم میری مرضی کی طرح، میرا موبائل میری مرضی۔ اب صحیح ہے نا یہ جواب؟ یعنی ہم جو چھوٹی سی ملکیت رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے خیال کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہو، ہم فوراً اس کو نہیں منع کرتے، بھلے وہ غلط بھی کر رہا ہو، اپنی چیز کا غلط استعمال کر رہا ہو، لیکن ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یار یہی تو مالک ہے، جس طرح چاہے اپنی چیز میں تصرف کرے۔ کوئی اپنے بچے کو مثال کے طور پر مار رہا ہو، ہم اس پر بھی منع نہیں کرتے، کسی کو بے دردی سے مار رہا ہو، ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کی اولاد ہے، اس کی ملکیت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں یہ قانون سامنے رکھتے ہیں، یہ اصول سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہو، اپنی چیز کو کیسے بھی استعمال کریں، ہم اس کو روک ٹوک نہیں کر سکتے۔ یہاں آ کے کیوں بھول جاتے؟ یہاں آ کے ہمارے ذہنوں میں اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں اعتراضات لوگوں کو اللہ کے بارے میں آتے ہیں، اخلاقیات میں اعتراضات نہیں آتے ان کو۔ جو معترضین ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ ان کو آپ دیکھیں گے وہ اپنی اخلاقی زندگی میں یہی اصول اپناتے ہیں جو ان کو اللہ کے بارے میں اپنانے چاہیے۔ اب اللہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز کا مالک ہے، آسمان کا بھی، زمین کا بھی، دنیا کا بھی، آخرت کا بھی۔ وہ جس طرح چاہے، جو چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، میں اور آپ اپنی چیز کو غلط استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی چیز کو غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے میں اپنے بچے کو مار رہا ہوں، اس کی غلطی بھی نہ ہو، تو میں ظالم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے میرے اختیار میں جو بھی چیز ہے، موبائل فون ہو یا کوئی اور چیز ہے، میں اس کو غلط استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ بھلے آپ سامنے سے نہ ٹوکیں مجھے، وہ اس لیے نہیں ٹوکیں گے کہ نہیں یار یہ مالک ہے اس چیز کا، لیکن میں تو غلط ہو سکتا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور لا یضل ربی ولا ینسى، اللہ کبھی غلطی نہیں کرتا، اللہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، اللہ سے کبھی غلط فہمی نہیں ہوتی، اللہ سے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور بندوں کے لیے خیر اور فوائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، بھلے اس نے اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، کہ وہ کسی پر زنا کا الزام لگائے، الا یہ کہ وہ 4 گواہ ایسے لے کر آئے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ گواہ بھی ایسے ہوں کہ جن کی گواہی متفق ہو، کپڑوں کا بھی فرق نہ ہو، کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں نے اس کو کالے کپڑے میں دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، دوسرا گواہ آ کر یہ کہے کہ میں نے اس کو سفید کپڑے میں دیکھا ہے، اس طرح بھی فرق نہ ہو ان کی گواہی میں۔ اگر ایسے گواہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اگر نہیں لے کر آ رہا تو وہ جھوٹا ہے، اس کے نزدیک اور معاشرے والوں کے نزدیک وہ سچا ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ ایک بات یہ کہ اللہ کی ملکیت ہے، دنیا اللہ کے لیے ہے، آخرت بھی اللہ کے لیے ہے، کائنات تو پوری کی پوری آسمان اور زمین اللہ کے لیے۔ اس نے یہ تصرف کر دیا کہ کسی نے ایک نے بھی اپنی آنکھوں سے کسی کو برائی میں دیکھا ہے ملوث، وہ 4 گواہ نہیں آ رہا، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اب دوسری بات یہ کہ اس قانون میں حکمت ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا 4 گواہ والا، تو ہر کوئی دوسرے پر الزام لگاتا پھرتا، اپنی بڑاس نکالتا پھرتا، اور اس طرح پھر کوئی بھی بندہ حد سے محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص عذاب سے دوچار ہوتا، دنیاوی عذاب جو کہ حد کی شکل میں، کیونکہ ہم میں سے وہی شخص گناہ گار ہے جو معاشرے کی نظر میں ظاہر ہو گیا، ورنہ ہم میں سے جو چھپے ہوئے ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ اگر ہر ایک
کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ایک گواہ کے ذریعے ظاہر کر دیتا تو شاید کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا عذاب چمٹ جاتا حد کی شکل میں، یا تو 100 کوڑے لگتے یا تو ہمیں رجم کر کے مار دیا جاتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ وہی سمجھا رہا ہے کہ ایک تو جو بندہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے لیکن اکیلا ہو، وہ جب اللہ کے نزدیک جھوٹا ہے تو یہ منافقین کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے یہ اس جھوٹے قصے پر جس قصے میں انہوں نے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور مومنوں کے بھائی صفوان بن معطل پر انہوں نے الزام لگایا اور ایسے ہی اپنی مجلسوں میں گفتگو پھیلانے لگے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر یہ سچے ہیں تو 4 گواہ لے کر آتے، کیوں نہیں لے کر آئے یہ 4 گواہ؟ کہاں سے لائیں گے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، سری جھوٹے تھے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو افک مبین کہا ہے، واضح جھوٹ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں جھوٹے پن پر۔ جھوٹا بندہ کبھی بھی اپنی بات میں مضبوطی پیدا نہیں کر سکتا، پچھلی بات جو کر رہا ہوگا آگے جو بات کرے گا پچھلی بات کی مخالفت ہوگی، اپنی ہی بات میں خود جھوٹا پن اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ ایک تو جھوٹا پن اس طرح ظاہر ہوتا ہے کسی جھوٹے کا، دوسرا اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی جسم پر آثار ایسے ہوتے ہیں، جھوٹا بندہ ہوگا اس کی جسم پر آثار ایسے ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں روٹین سے چینج ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر ڈر کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ واضح جھوٹ ہے۔ کیوں واضح جھوٹ ہے؟ کہ جب یہ قصہ ہوا اس وقت اما عائشہ اور صفوان بن معطل جو اکیلے آ رہے تھے لشکر سے پیچھے، وہ کس وقت آ رہے تھے؟ دوپہر کے وقت۔ اور کس طرح آ رہے تھے؟ دونوں ایک ساتھ آ رہے تھے۔ اگر یہ جھوٹے ہوتے تو لا محالہ دیر سے آتے، دوپہر کا وقت نکل جاتا، ہو سکتا ہے رات ہو جاتی، اس وقت لائٹنگ کا دور نہیں تھا۔ اگر رات کے وقت کوئی بندہ آ بھی جاتا تو آپ کسی کو صحیح جج نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رات کے وقت ہی یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے۔ جھوٹا قصہ گڑا کہ بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور اس کی قمیض اتار دی تھی، قمیض پر تھوڑا سا خون کا رنگ دیا انہوں نے، اور باپ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ دیکھیے بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رات کے وقت آئے تھے۔ کیوں رات کے وقت آئے تھے؟ رات کے وقت لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں اگر بلیک آؤٹ ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو لائٹنگ کا دور ہے، الیکٹریسٹی کا دور ہے، بجلی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، وغیرہ رات کے وقت جیسے مغرب کا ٹائم ہو جاتا، مغرب کی نماز ہو جاتی، تھوڑا وقت گزر جاتا تو ایسا اندھیرا ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہ سچے ہیں منافقین اور اما عائشہ جھوٹی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو لا محالہ اما عائشہ اور صفوان رات کے وقت آتے، لیکن وہ تو دن دہاڑے سورج چڑھا ہوا تھا اور اس وقت آ رہے ہیں سب کے سامنے۔ اور اگر آتے بھی تو یہ دونوں الگ الگ آتے، ساتھ کیوں آتے؟ تاکہ لوگوں کو شک ہی نہ ہو، لیکن دونوں ساتھ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے تھے اور منافقین جھوٹے تھے۔ ایک تو اما عائشہ اور صفوان پر کوئی بھی جھوٹ کے اثرات نہیں تھے کیونکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ سے تھے ہی پاک، اور دوسرا یہ کہ یہ اگر سچے ہوتے تو گواہ تو لے کر آتے نا، ایسے گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ جب نہیں لے کر آئے فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر یہ گواہ نہیں لے کر آئے تو اللہ کے نزدیک گویا یہی جھوٹے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، کسی پر بھی زنا کا جرم ثابت کرنے کے لیے کم از کم 4 گواہ چاہیے۔ اگر گواہ نہیں ہیں، آپ نے کسی کو اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیا ہے تو اپنی زبان کو بند رکھیں۔ دیکھیں یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں کہ جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اور اللہ نے اس لیے تو صورتیں نازل کی ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نازل نہیں کی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات آئے کہ اسلامی قانون تو ہے نہیں، چلو کسی کے بارے میں بات پتہ چل گئی تو اپنا ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور کسی کی عزت بھی بکھر جائے گی، اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ نہیں، بھلے اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہے لیکن ہمارا طرز تو اسلامی ہونا چاہیے نا۔
ہم اقتدار میں تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے جسم پر تو اقتدار رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بھلے حکومت میں تو ہم نہیں ہیں کہ حکومت میں ہوتے تو چلو یار اللہ کا دین نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی، لیکن اس پر تو حکومت ہے نا، اس پر تو حکومت ہے کہ نہیں ہے زبان پر؟ کسی کے بارے میں اگر گناہ کا پتہ چل بھی جائے تو لوگوں کے سامنے تبصرہ نہ کرے، یہاں تک کہ اپنا اچھا دوست بھی ہو نا، جس کے سامنے ہم یوں سمجھتے ہیں نا معاشرے میں کہ اچھا دوست وہ ہے جس کے سامنے ہم اپنی زندگی کے مسائل شیئر کرتے ہیں، اپنی زندگی کے راز شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے راز شیئر کرو، کسی اور کے راز شیئر مت کرو۔ آپ کا قریبی دوست بھی کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں اگر گناہ کی بات پتہ چل بھی جائے کہ فلاں سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کا اگر قریبی دوست بھی ہے اس کو بھی خبر نہ دیں۔ آپ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں تو اس وقت آپ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ آپ کتنے اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم پر کاربند ہیں، پابند ہیں، کہ آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے بارے میں اپنی زبانیں مت کھولو، اگر گواہ نہیں ہے تو اپنی زبان بند رکھو۔ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دوست ہے، چلو دوست سے شیئر کر لیں، نہیں، قریبی دوست سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ بات کیوں پسند نہیں ہے وہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے، ایک اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ہو سکتا تھا کہ شاید تمہیں تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے کہ جو تم اماں عائشہ کی عزت کے بارے میں اپنی زبانیں چلا رہے تھے، مشغول تھے اس قصے میں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں عذاب چمٹ جاتا، وہ بھی بڑا عذاب۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اماں عائشہ کے بارے میں جو پروپیگنڈا پھیلایا منافقین نے، وہ اس قدر پروپیگنڈا سخت تھا کہ اکثر مومنین شک میں آ گئے تھے، لیکن ان کا اپنی ماں پر ایمان تھا، اپنی ماں کے بارے میں یقین تھا کہ ہماری ماں ایسا نہیں کر سکتی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا۔ منافقین جھوٹے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک چیز کے بہت زیادہ چرچے ہوں تو وہ دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے وہ بات۔ جب یہ پروپیگنڈا ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی حالت یہ بن گئی کہ ان کی مجلسوں میں گفتگو ہی یہی بن گئی تھی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، کہ یار وہ اکیلے آئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو گناہ تھا نا، یہ مجموعی گناہ تھا۔ ہم دیکھیں مجموعی گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی نے چوری کر لی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کی عزت لوٹ لی، ہم صرف اسی کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہو، اگر وہ مجموعی طور پر کیا جا رہا ہے، بھلے وہ کسی کی عزت کو خراب کرنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ جب یہ مجموعی گناہ کوئی شکل اختیار کر جائے، کوئی بھی گناہ، تو اس مجموعی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی عذاب میں لپیٹ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ اکیلا گناہ کرتا ہے تو اس کا معاشرے پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس گناہ کے بارے میں صرف اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے۔ جب ایک مجموعی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ وہ جس کے کانوں تک جاتا ہے اس کے دلوں میں اتر جاتا ہے، پھر اس کے دل میں بھی اس گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ ایک چیز کا بار بار تبصرہ ہو تو کانوں کے اندر سے وہ دل میں اتر جاتی ہے، اور دل میں پھر رغبت پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ اسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ربیع الاول کا ٹائم گزرا، 12 ربیع الاول، ایک دوست نے مجھے کہا اس کے گھر کے پاس تقریباً شب و روز یہ نعتیں بجتی رہیں۔ اس نے کہا کہ یار میری زبان پر وہ نعتیں جاری ہو گئی ہیں، میں بھی دن رات وہی نعتیں پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ عقیدے سے نہیں پڑھ رہا، بات سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کا عقیدہ نہیں ہے یہ کہ یہ عید آ گئی تو چلو جشن مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں جو ہے نا وہ زبان چلاؤ، نہیں۔ اس کے گھر کے ارد گرد شب و روز اس قدر نعتیں چلتی تھیں کہ اس کی زبان پر آ گئیں۔ کانوں سے جو چیز اترتی ہے وہ دل میں آ جاتی ہے، پھر عملی شکل اختیار کرتا ہے بندہ۔ تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں اگر ان کی روک تھام نہ کی جائے تو یہ اس قدر پھیل جاتی ہیں کہ لوگوں کے کانوں سے ان کے دلوں میں اتر جاتی ہیں، پھر لوگوں کی زبانیں حرکت میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مجموعی گناہ پسند نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ مجموعی گناہ ہو اور وہاں پہ روک تھام کرنے والے نہ ہوں
تو گویا کہ وہ نیم رضامند ہے. خاموشی کو کیا کہتے ہیں ہم؟ نیم رضامندی کہتے ہیں. کسی نے گناہ کر لیا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا کہ آپ اس پر آدھے راضی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کریں. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے تو زبان تو کم از کم چلائیں. یہی تو اللہ نے پیچھے کہا ہے، وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. مومنوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے؟ مومن خاموش ہو گئے، سہمے ہو گئے، ڈر گئے. حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ ہماری ماں سے یہ گناہ نہیں ہوا، لیکن ذمہ داری یہ تھی کہ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، ان کو کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ کہنا ذمہ داری ادا کرنا ہے. آپ بھلے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن آپ نے اگر زبان استعمال کر دی کہ او بھائی کسی کی عزت کو ایسے مجلسوں میں مت اٹھا لو، او بھائی یہ فلاں گناہ سب کے سامنے مت کرو، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اگر عذاب آئے گا بھی، اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا اس عذاب سے. یہی تو قصہ سور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک گناہ تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو روکا. اس گناہ کے حوالے سے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ نے وہ گناہ کیا، دوسرا گروہ نہ گناہ کرتا تھا نہ گناہ کرنے والوں کو روکتا تھا، تیسرا گروہ گناہ تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ روکتا بھی تھا زبان سے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان لوگوں پر آیا جنہوں نے گناہ کیا، اور ان لوگوں پر آیا جنہوں نے گناہ تو نہیں کیا لیکن اپنی زبانوں سے بھی نہیں روکا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تمہارا جو کام تھا، تمہاری جو حرکت تھی، وہ مجموعی طور پر تبصرے ایسی حرکت تھی کہ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اس پر تمہیں عذاب عظیم آ سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو گناہ تھا، زبانوں سے جو تم عزت کو اچھال رہے تھے اما عائشہ کی، وہ مجموعی شکل اختیار کر گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تمہیں عذاب نہیں دیا، اس نے تمہیں معاف کر دیا. دنیا میں بھی نہیں دیا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہیں وہ عذاب نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ کہ جن لوگوں نے اپنی زبانیں چلائی تھی اس قصے کے حوالے سے، ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے حد نافذ کر ان پر حد نافذ کر کے ان کے گناہ کو دنیا میں ہی مٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی تکفیر کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے حدود نہ رکھتا تو شاید کہ تم توبہ بھی نہ کرتے اس سے. کبھی کبھی انسان توبہ نہیں کرتا ہے گناہ سے، اتنی غفلت ہوتی ہے. لیکن یہ جو گناہ ہیں جن کی سزا اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کی نیت بھی نہیں ہوتی، لیکن اسلامی قانون میں اگر وہ چل رہا ہے تو اس پر حد نافذ ہو کر اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک تو تم پر ایسی حدود نافذ کی ہیں کہ ان حدود کے نفاذ کے بعد تم سے گناہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسرا آخرت کے حوالے سے فضل یہ ہے کہ بالفرض و محال کسی کو پتہ نہیں چلا کہ تم سے گناہ ہو گیا ہے، یا پھر اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہے، تم پر حد نافذ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے توبہ کا، کہ توبہ کر کے تم اپنے آپ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دیتے ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا آخرت کے حوالے سے فضل ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے. حد نافذ ہو تو بڑا ہی اچھا ہے، اگر حد نافذ نہیں ہو پھر بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ توبہ کر کے تم اللہ تعالیٰ کے آخرت کے حوالے سے فضل کو حاصل کر لو. اور وہ فضل یہ ہے کہ توبہ کے ذریعے تمہارا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور آخرت میں تمہیں اپنے فضل سے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.